گھر کے 3 افراد صبح کے 8 بجے ناشتے کی ٹیبل پر موجود، باتوں کے ساتھ ناشتہ کرنے میں بھی مگن تھے۔ سب کے ہنستے چمکتے چہرے کسی بھی قسم کی فکر و پریشانی سے پاک تھے۔ جب شاہدہ بیگم نے ایک پیار بھری نظر اپنے خوبرو سے بیٹے میر حاتم سلطان پر ڈالی تھی۔ میر حاتم، شکر ہے تم واپس، گھر کی بھی یاد آئی، ورنہ سب کے جانے پر ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ شاہدہ بیگم اس کی پلیٹ میں ایک مزید پراٹھا رکھتی بولی تو وہ آگے سے ان کی محبت پر مسکراتے ان کے کندھے پر بازو پھیلاتا انہیں خود سے لگا گیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا کہ وہ ان دونوں بھائیوں سے کتنا پیار کرتی ہیں اور ان کی زندگی انہی کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کچھ دن کے لیے اپنے بھائی کی شادی کے بعد اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز گھومنے پھرنے گیا ہوا تھا، اور نیولی میرڈ کپل بھی ہنی مون پر تھے، اسی لیے گھر میں خاموشی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنی پلیٹ پر پڑی وہ کرہ کر رہ گیا۔ ماما کیا کر رہی ہیں؟ میرا پیٹ بھر گیا بس، اور مجھے نہیں، اس چڑیا کو کھلائیں جو کھاتی بھی چڑیا کی خوراک جتنا ہے، اس پر توجہ دیں، مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں آندھی آنے پر یہ اڑ نہ جائے۔ میر حاتم نے اپنی ماں کی توجہ ہٹانے کے لیے قریب ہی بیٹھی عائرہ کو بیچ میں گھسیٹا تھا، جس پر وہ اس کی بات پر اس دانت کچکچاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تب میر حاتم مسکراتے ہوئے اسے مزید تنگ کرنے لگا، اور پھر واقعی شاہدہ بیگم میر حاتم کو بھولتی عائرہ کی لتیں لینے لگی۔ اس لڑکی کو تو میں اب کیا ہی کہوں، مجال ہے جو یہ میری سن لے، علم غلم سب کھا لے گی، لیکن مجال ہے جو ڈھنگ کا کچھ کھاتے اپنی صحت ٹھیک کر لے۔ شاہدہ بیگم واقعی عائرہ کو سنانے لگی تو وہ اپنا منہ بسوڑتے میر حاتم کو دیکھنے لگی جس نے اسے پھنسایا تھا۔ خالہ امی ایسے تو نہیں کہے نا، یہ دیکھ لیں میں نے آج پورا پراٹھا لیا ہے، یہ حاتم خواہ مخواہ اپنی جان بچانے کو میرا نام لے رہے ہیں۔ عائرہ نے اپنی ازلی معصومیت بھرے لہجے میں اپنی صفائی دی تھی تو میر حاتم اس کی جان بخشی کے لیے بیچ میں بول پڑا، کیونکہ وہ پراٹھا تو پورا اپنی پلیٹ میں رکھے ہوئے تھی لیکن ابھی تک بمشکل آدھا کھا پائی تھی۔ ہمارا ناشتہ ہو گیا، عائرہ آ جاؤ تمہیں تمہارا گفٹ دکھاؤں۔ وہ خود کھڑے ہوتے اسے بھی بہانے سے اٹھایا تو وہ فٹ اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ اس کی پھرتی پر شاہدہ بیگم اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ شاہدہ بیگم کے 2 بچے تھے، میر حاکم سلطان اور میر حاتم سلطان، جبکہ عائرہ ان کی چھوٹی بہن کی بیٹی تھی جو اپنے شوہر کے برے سلوک کی بدولت ایک دن اس ظالم کے دھکا دینے سے سر پر چوٹ لگنے کے باعث بچ نہیں سکی، اور 3 سالہ عائرہ کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ تب شاہدہ بیگم نے عائرہ نے اپنی بہن کی نشانی کو اپنے سینے سے لگاتے بالکل اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا، جس میں ان کے شوہر سلطان احمد نے بھی ساتھ دیا تھا۔ سلطان احمد کچھ سال پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، اور اب شاہدہ بیگم اپنے بڑے بیٹے میر حاکم کی شادی کر چکی تھیں، جبکہ حاتم ابھی شادی کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اپنے شہر کا ایک جانا مانا وکیل تھا، ہر کیس میں کامیابی اس کے قدم چومتی تھی۔ میر حاکم کے لیے عائرہ ایک گڑیا سی بہن تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور دوسری طرف میر حاتم عائرہ سے محبت و عقیدت رکھنے کے ساتھ اس سے دوستی کا رشتہ بھی رکھے ہوئے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عائرہ اس سے 8 سال چھوٹی ہونے کے باوجود اسے اس کے نام سے بلاتی تھی۔ جب وہ کم عمری میں اس گھر میں آئی تھی تب سب سے گھلتے ملتے میر حاتم اس کے بہت نزدیک رہا تھا، جس کی وجہ سے جب وہ اپنی توتلی زبان میں حاتم بلانے لگی تو وہ اس پر واری صدقے جاتا تھا۔ تبھی اگر کسی نے عائرہ کو بھائی بولنے کا کہا بھی تو میر حاتم آگے سے خود ہی منع کر دیا کرتا تھا، اور اس طرح وہ دونوں جوان ہوتے اب بھی ایک دوسرے سے گہری دوستی رکھے ہوئے تھے۔ حاتم مجھے آپ کی ساری پکچرز اور ویڈیو بھی دیکھنی ہے، عائرہ اس کے ہم قدم چلتی ہوئی اشتیاق سے بولی تو حاتم اس کے سر پر ہولے سے چپت لگا گیا۔ وہاں رہتے ہوئے بھی ہر وقت تو تم سے رابطے میں رہا ہوں اور ہر جگہ کی تصویر بھی ساتھ بھیجتا رہا ہوں، تو اب کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے؟ میر حاتم نے حیرانگی سے استفسار کیا تو وہ آگے سے کندھے اچکائے ہنسنے لگی تھی۔ بس مجھے آپ کے سیل فون پر دیکھنی ہے۔ وہ ضد کرتی کمرے میں میر حاتم کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے حوالے اپنا سیل فون کرتا خود اپنے بیگ میں سے اس کے گفٹ نکالنے لگا تھا۔ عائرہ بیڈ پر بیٹھتی میر حاتم کا فون کھنگالنے میں لگی تھی، جب ہر ایک تصویر میں میر حاتم اسے خوبصورت لڑکی کے ساتھ نظر آیا۔ ہر جگہ ان دونوں کے درمیان خاصی بے تکلفی نظر آ رہی تھی۔ کہاں گم ہو گئی ہو جو تمہیں اپنے گفٹ پر نظر نہیں آ رہے؟ میر حاتم کے گفٹ بیگ اس کے سامنے رکھنے کے باوجود وہ سیل فون میں مگن رہی تو اس نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔
تو آگے سے عائرہ نے بغیر کچھ کہے اس کے آگے فون کیا اور اپنی انگلی سے تصویروں کو آگے کرتی لڑکی کے چہرے پر اشارے کرتی میر حاتم کو نظریں چرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کنکھیوں سے عائرہ کو بھی دیکھ رہا تھا، جو اب سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتی گھور بھی رہی تھی۔ وہ یار میں بس تمہیں بتانے ہی والا تھا مگر دماغ سے ہی نکل جایا کرتا تھا۔ خیر یہ وشما ہے، میری ہی فیلڈ میں ہے تو بس دوستی ہو گئی، اور اب یہ دوستی پسندیدگی میں بدل رہی ہے۔ ہاں بھی وشما کا ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ میر حاتم نے جلدی سے صفائی دینے کے ساتھ ساری کہانی بھی بتائی تو عائرہ کو کچھ سکون ملا اور اس کے گھرنے میں بھی کمی واقع ہوئی۔ ویسے لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، گڈ لک، آگے آپ کی قسمت۔ عائرہ خوش دلی سے بولتے ساتھ اپنے گفٹ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اچھا مجھے میرے گفٹ دیکھنے ہیں، کیا کچھ لے کر آئے ہیں؟ کوئی کنجوسی دکھائی ہوئی نا تو آپ کی خیر نہیں۔ گفٹ پیک اپنی طرف کھینچتی جلدی سے کھولنے لگی تھی تو وہ آگے سے ہاتھ کھڑا کر گیا۔ بہت کچھ ہے یار، لیکن پلیز اپنے کمرے میں جا کر دیکھ لو، مجھ بیچارے کو تھوڑی دیر سونے دو۔ میر حاتم نے خود پر مظلومیت طاری کی تو عائرہ اسے آنکھیں دکھاتے بیڈ سے اٹھی تھی اور پھر اس پر احسان کرنے والے انداز میں وہ کمرے سے جاتی میر حاتم کو نفی میں سر ہلا کر مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میر حاتم اسی طرح مسکراتے چہرے کے ساتھ عائرہ کے چہرے کے بنتے بگڑتے تاثرات کو سوچتا بیڈ پر لیٹتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ میر حاتم وشما کے کیبن میں موجود اس سے ایک کیس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کی مدد لے لیا کرتے تھے اور وہ بغیر کسی غرض کے مخلص مشوروں سے ایک دوسرے کا کام نمٹا لیا کرتے تھے۔ میر حاتم اپنے سامنے لاء کی ایک موٹی سی کتاب کھولے بیٹھا، ساتھ وشما سے بھی محو گفتگو تھا جب اس کے سیل فون کی بیل سنائی دی۔ عائرہ کا نام دیکھتے اس نے جلدی سے کال اوکے کرتے فون کان سے لگایا۔ وہ بڑی نرمی و حلاوت سے بات کا آغاز کرتا اس سے کال کرنے کی وجہ دریافت کرنے لگا تو چند پل کے لیے وشما کی توجہ اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ میر حاتم نے جیسے ہی کال بند کرتے وشما کو دیکھا تو اسے پہلے ہی اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ آئی برو اچکاتے اس سے خود کی طرف دیکھنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ عائرہ وہی ہے نا جو ناردرن ایریاز میں بھی سیل فون پر تمہارے ساتھ ساتھ رہی تھی؟ وشما نے ریلیکس ہو کر بیٹھتے پوچھا تو حاتم کچھ نہ سمجھی سے اپنا سر اس بات میں ہلا گیا۔ ہاں وہی ہے، جواب دینے کے ساتھ حاتم وشما کے مزید بولنے کے انتظار میں تھا۔ تو وہ صرف کزن ہی ہے نا یا پھر کچھ اور بھی حیثیت رکھتی ہے تمہاری زندگی میں؟ وشما کا لہجہ معنی خیز سا تھا، جبکہ میر حاتم بات سمجھ آنے پر بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے جلدی سے بولا، وہ میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے اور ویسے بھی 8 سال چھوٹی ہے مجھ سے، اور ویسے بھی اس کے لیے میرے لہجے کی حلاوت اس کی طرف موڑنے کے ساتھ تم اسے خود کے ساتھ بھی منسوب کر سکتی ہو، جبکہ تمہارے لیے تو میری آنکھوں میں بھی ایک گہرا پیغام ہے جسے تم پڑھ نہیں پا رہی۔ میر حاتم اپنی جگہ سے اٹھتا اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے آگے کی طرف جھکتا ایک لفظ بہت گہرائی کے ساتھ بولتا، وہ وشما کو اپنی پوری آنکھیں کھولنے کا باعث بنا تھا۔ وہ سرخ سا چہرہ لیے کچھ حیرانگی سے میر حاتم کو دیکھتے ساکت سی بیٹھی تھی، جب میر حاتم دھیما سا مسکراتے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ سے وشما کو یہ جھٹکا لگنا ہی تھا، اسی لیے وہ گھڑی میں وقت دیکھتا جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا تھا، لیکن پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے سے پہلے اچانک سے رکتے ہوئے پلٹا تھا۔ میں جا رہا ہوں، تم اچھے سے میرے بارے میں سوچ بچار کر سکتی ہو، میں تمہارے جواب کا بے صبری سے انتظار کروں گا۔ وہ بولتے ساتھ ایک اسٹائل سے اپنی آنکھ ونک کرتے وشما کا دل زور سے دھڑکاتے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے کتنی دیر بعد بھی وشما کچھ گمسم سی بیٹھی رہی۔ میر حاتم عائرہ کے کالج کے باہر موجود تھا کیونکہ آج اس کی وین نہیں آئی تھی، اسی لیے اس نے اسے کال کر کے بلایا تھا۔ جب ایک ضروری کال آ جانے پر وہ گاڑی سے باہر نکلتا کال سننے میں مصروف ہوا کیونکہ گاڑی میں سگنل پرابلم ہو رہی تھی۔ وہ لاپرواہی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا، دوسرے ہاتھ سے فون پکڑے گاڑی کے پاس ہی چکر لگاتا بات میں مصروف ہوا تھا جب عائرہ اپنی دوستوں کے ساتھ کالج گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ جب میر حاتم پر نظر پڑتی ہی عائرہ کی دوستیں اس پر فدا ہوئی تھیں تو ان کی اس حرکت پر عائرہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ عائرہ یار کیا پرسنالٹی ہے ان کی، تم کیسے خود کو ان کے سحر سے بچائے رکھتی ہو؟ وہ تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں،
تم بھی ہر وقت ان کے نام کی مالا جپتی رہتی ہو. کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں ہے؟ کچھ تو ہے جس کی ہم سے پردہ داری ہے. عائرہ کے گروپ میں شامل ہوئی ان کی نئی دوست سائقہ نے آنکھیں مٹکاتے عائرہ سے سوال کیا تو وہ بیچاری کچھ بوکھلا سی گئی. چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات آئے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میرے کزن اور بہت اچھے دوست ہیں، سمجھی تم؟ عائرہ کا لہجہ کچھ سختی بھرا تھا. وہ انگلی اٹھائے سائقہ کو وارن کر رہی تھی جس کا اس پر متعلق اثر نہیں ہوا. اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا. وہی نا، کزن اور دوست ہے، بھائی تو نہیں. ویسے بھی بھائی کہنے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا. ویسے تمہیں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تم اگر ایک اچھے شوہر کے طور پر انہیں دیکھو گی تو بالکل پرفیکٹ پاؤ گی. آگے تمہاری مرضی، نہ جانے اگلی زندگی میں کوئی انجان انسان کیسا ہو جس سے تم شادی کرو. جتنی تم دونوں کی دوستی ہے، اس دوستی کو نہ ہی تمہارا شوہر قبول کرے گا اور نہ ہی تمہارے کزن کی بیوی. سائقہ بہت سی سوچوں کا دروا کرتی عائرہ کو ہکا بکا چھوڑے وہاں سے چلتی بنی. جب بدھ بنی عائرہ کو میر حاتم اپنی طرف بلانے لگا تو وہ کچھ ہوش میں آتی اور کچھ گمسم سی چلتی گاڑی کی طرف چلی آئی. کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنی چپ چپ سی کیوں ہو؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی میر حاتم کی فکر مند سی آواز عائرہ تک پہنچی تو وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے وہ اس کی آنکھوں کے اس کے چہرے اور اس کے الفاظ سے کچھ کھوجنا چاہ رہی ہو. عائرہ گڑیا، کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ اسی خاموشی سے اپنی طرف تکتا پا کر میر حاتم پریشانی سے گویا ہوا. میر حاتم کے بار بار پکارنے پر عائرہ نے اپنا سر زور سے جھٹکا. کہیں گم نہیں ہوں اور ٹھیک ہوں میں. آپ پریشان نہیں ہو، وہ بس نیند پوری نہیں ہوئی تو سر درد کر رہا ہے. عائرہ کو واقعی اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے سر پر ہاتھ رکھتی وہ تھکاوٹ زدہ لہجے میں بولتی سیٹ سے اپنی پشت ٹکا گئی. طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چل سکتے ہیں. گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے حاتم پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا. جب عائرہ نے ہاں یا نہ میں جواب دینے کے بجائے اس سے بالکل الٹ بات پوچھتے اسے چونکایا تھا. حاتم، آپ وشما کی بھی بالکل اسی طرح فکر کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں؟ عائرہ نہ جانے کس احساس کے تحت یہ سوال کر گئی تھی اور جب اندازہ ہوا تو وہ اپنا ہونٹ کاٹنے لگی. میر حاتم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا تو عائرہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، اسی لیے نفی میں سر ہلانے لگی. بس ویسے ہی پوچھ لیا، اور میں گھر جا کر سوؤں گی تو بہتر ہو جاؤں گی. عائرہ نے آخر بات پر زور دیتے کہا تو حاتم نے اب کی بار سر ہلانے پر اکتفا کیا. وہ دونوں گھر پہنچے تو میر حاتم اور اس کی بیوی ہنی مون سے واپس لوٹ چکے تھے، جن کو دیکھتے عائرہ سب کچھ بھولتی ان سے ملتی دوبارہ سے چہکنے لگی. میر حاتم بھی ان سے ملتا واپسی کے لیے پلٹا تھا، لیکن جاتے ہی عائرہ پر ایک بھرپور نظر ڈالی جو اب بالکل ٹھیک باتیں کرنے میں مگن تھی، جس پر وہ اسے زیر لب پاگل کا خطاب دیتے گھر سے باہر چل دیا تھا کہ اسے واپس کورٹ پہنچنا تھا. لیکن عائرہ وقتی طور پر سب بھولی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ رات سونے کے لیے لیٹی ایک بار پھر سے اس کے کانوں میں سائقہ کی باتیں گردش کرنے لگی تھیں. وہ اس کی باتیں سوچنے میں محو ہوتی، خود کو اور میر حاتم کو ایک ساتھ سوچتی بہت دور نکل گئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے یہ اچھا لگنے لگا تھا. میر حاتم اور میں، ہم دونوں ایک ساتھ. وہ خود سے سرگوشی کرتی خود ہی شرماتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی. لیکن یہ الگ قسم کا محسوس ہوتا احساس اور جذبہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا. وہ اس وقت بھول گئی تھی کہ میر حاتم کی زندگی میں وشما آ چکی ہے. وہ حقیقت سے نظریں چرائے بس اپنے ہی نئے خواب بننے میں لگی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس نئی ڈگر پر چلتی کس قدر خوار ہونے والی ہے. کچھ دن بعد میر حاتم کی سالگرہ تھی، جس کے لیے وہ پہلے ہی سے گفٹ لے چکی تھی، اور اس کا ہمیشہ کی طرح رات 12 بجتے ہی میر حاتم کو سالگرہ وش کرنے کا ارادہ تھا. وہ آج پہلی مرتبہ کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو رہی تھی اور دل بھی دھڑکے جا رہا تھا. اور تو اور اس نے رات 12 بجے ہلکی پھل کی تیاری بھی کر رکھی تھی. بالوں کو کھلا چھوڑے، چہرے پر کریم اور لبوں پر ہلکے گلابی رنگ کا لپ گلاس لگائے وہ اتنے میں ہی چاند کی طرح چمک رہی تھی. وہ بار بار خود کو آئینے میں دیکھتی میر حاتم کا گفٹ ہاتھوں میں لیے کمرے سے نکلی تھی.
جب اس نے میر حاتم کے کمرے کے دروازے پر ہولے سے دستک دی تو کچھ ہی دیر میں حشاش بشاش سا میر حاتم دروازہ کھول گیا، جس پر وہ کچھ حیران ہوئی تھی کیونکہ وہ تو اس وقت ہمیشہ سویا ہوا ہوتا تھا، بلکہ آج تو سیل فون بھی اس کے کان سے لگا تھا۔ اس وقت وہ کس سے بات کر رہا تھا؟ آئرہ نے بے اختیار سوچا، اور پھر ایک نام پر اس کا دل رکا تھا، اور ناگواری اور ناخوشگواریت سے اس کا دل دھڑکنا آئرہ کا موڈ سخت خراب کر گیا۔ آئرہ کو دیکھتے ہی میر حاتم مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے اندر آنے کا اشارہ کرتا، فون پر الوداعی کلمات کہتا، فون رکھتے پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس وقت کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا گفٹ بھولتی اپنا شک دور کرنے کے لیے بولی، لیکن میر حاتم کا جواب اس کے شک پر تصدیق کی مہر لگا چکا تھا۔ میں وشما سے بات کر رہا تھا، وہ میری برتھ ڈے وش کر رہی تھی، جبکہ گفٹ وہ مجھے آج دن میں ہی دے گئی تھی کیونکہ وہ کل کہیں جانے والی ہے۔ میر حاتم بولتے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ یہاں وشما کا دیا پرفیوم پڑا تھا اور وہ رات کے اس پہر بھی اس کا خود پر چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ یہ دیکھو میرا پسندیدہ پرفیوم دیا ہے اس نے، اچھی خوشبو ہے نا؟ میر حاتم اس کے دل کے ٹکڑے کرتا اس کی صلاح بھی لے رہا تھا، جو اس وقت اس وشما نامی لڑکی کے لیے دل میں شدید نفرت محسوس کر رہی تھی، جو آہستہ آہستہ اس کی جگہ لے رہی تھی۔ آئرہ کی آنکھوں میں جلن کے مارے سرخی جھلکی۔ بہت اچھی ہے، وہ میں بھی آپ کو برتھ ڈے وش کرنے آئی تھی، ہیپی برتھ ڈے، اور یہ رہا آپ کا گفٹ۔ آئرہ مصنوعی سا مسکراتے ہوئے اپنا گفٹ بے دلی سے اس کی طرف بڑھا گئی، جو کہ میر حاتم نے اسی وقت لیتے کھولنا شروع کر دیا، اور گفٹ بیگ سے نکلنے والا پرفیوم تھا۔ وہ آج پہلی بار اسے پرفیوم دے رہی تھی۔ اوہ پرفیوم، نائس، اس کی بھی خوشبو اچھی ہے۔ میر حاتم نے اسی وقت ذرا سا اسپرے کرتے اسے سراہا تو آئرہ کو اپنا مسکرانا دنیا کا مشکل ترین کام لگنے لگا، کیونکہ وہ شاید جانتی تھی کہ اس کے دیے پرفیوم کی میر حاتم کے نزدیک کیا اوقات ہونے والی ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ ایک نفرت بھری نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیوم پر ڈالتے جلدی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی کہ کمرے تک پہنچنے تک اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہہ نکلا تھا، اور وہ ہچکیوں سے روتی بیڈ پر اوندھے منہ گرتی چلی گئی۔ ساتھ ساتھ بیڈ پر زور زور سے ہاتھ مارتی وہ اپنا غصہ بھی نکال رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ سارے جذبات ابھارنے والی اس کی دوست سائقہ تھی، جسے نہ جانے یہ سب کرتے کیا تسکین مل رہی تھی۔ آئرہ معصوم اور سادہ دل کی مالی تھی۔ یہ نفرت اور محبت کا جذبہ بیک وقت اپنے دل میں محسوس کرتے از حد تکلیف کا شکار رہنے لگی۔ تب اس نے اپنی خالہ امی کے سامنے اپنے دل میں زور پڑتی میر حاتم کی محبت کو عیاں کر دیا۔ ہزاروں قطار روتی ان سے میر حاتم کو مانگنے لگی، خالہ امی آپ میر حاتم کو میرا بنا دیں گی نا؟ آپ نے ہمیشہ میری ہر خوشی ہر خواہش پوری کی ہے، تو یہ بھی کریں گی نا؟ نہیں تو خالہ امی میں مر جاؤں گی۔ وہ شاہدہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑتی گڑ گڑانے لگی تو شاہدہ بیگم ششدر سی اسے دیکھتی رہ گئیں۔ ان پر حیرانگی کا اٹیک شدید تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے سنبھالتی ان کے کمرے سے باہر کھڑا میر حاتم خود ہی آئرہ کی زبان سے ساری باتیں سنتے غصے سے بھرا اندر داخل ہوا، اور جارحانہ انداز میں آئرہ کی کلائی پکڑتا اسے اپنے سامنے کرتے اسے زوردار تھپڑ مار چکا تھا، جس سے وہ دوبارہ شاہدہ بیگم کے پاس بیڈ پر جا گری۔ میر حاتم، شاہدہ بیگم چلائی تھی لیکن وہ کان بند کر چکا تھا۔ تمہیں ہمیشہ میں نے اپنی بہن سمجھا ہے اور تم اپنے دماغ میں یہ خناس بھرتی رہی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری گھٹیا سوچ پر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ کم از کم ہمارے درمیان عمر کے فرق کا ہی لحاظ کر لیتی۔ میر حاتم غصے سے بھڑک رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھتے آئرہ کا ایک بار پھر سے دماغ ٹھکانے پر لگا دے، جبکہ آئرہ کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ بڑی بہادری سے اس کے مقابل کھڑی ہوئی تو شاہدہ بیگم بھی بوکھلا کر جلدی سے کھڑی ہوئی۔ اچھا ہے آپ نے خود سب سن لیا، اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں، اور بہن کہنے سے کوئی بہن بھائی نہیں بن جاتے۔ مجھے آپ سے محبت ہے اور یہی سچ ہے۔ اس کی دیدہ دلیری پر دنگ ہوتا میر حاتم ایک بار پھر سے مشتعل ہوا۔ اپنا ہاتھ بلند کرتا آگے بڑھا تو آئرہ نے ڈرتے چہرے اپنے بازوؤں میں چھپایا۔ ساتھ ہی شاہدہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے میر حاتم کی طرف غصے سے دیکھا۔ میر حاتم تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جاؤ یہاں سے، وہ زور سے بولی تھی۔ جا رہا ہوں، آپ اسے اپنی زبان میں سمجھا دیجئے گا کہ یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دے۔ وہ قہر برساتی نظروں سے باور کرواتا کمرے سے چلا گیا۔ اس صورتحال میں شاہدہ بیگم کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ آئرہ کو کیا بول کر تسلی دیں۔
وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھتی بس اسے چپ کروانے لگیں، جبکہ چہرے پر گہری تفکر کی لکیریں تھیں۔ اگلے دن میر حاتم اپنے عدالت جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو ڈریسنگ ٹیبل پر وشما کا دیا پرفیوم نہ پا کر وہ شدید تیش میں مبتلا ہوتا اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کا رخ عائرہ کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ جانتا تھا پرفیوم غائب کرنے کی حرکت لازماً اس کی ہوگی۔ کہاں ہے پرفیوم؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سخت لہجے میں بولا، جبکہ عائرہ آگے سے انجان بنی۔ کون سا پرفیوم؟ وہ معصومیت سے بولتی میر حاتم کو لب کھینچنے پر مجبور کر گئی۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں کس پرفیوم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ توبہ استغفار! میر حاتم اب اتنا غریب ہو گیا کہ ایک پرفیوم کی بوتل کے لیے ایک معصوم لڑکی سے لڑنے چلا آیا۔ وہ اسے زج کرنے پر تلی ہوئی تھی تو آگے سے میر حاتم قدم بڑھاتے اس کے نزدیک آیا تو دل میں گھبراتے ایک قدم پیچھے لے گئی۔ بکواس بند کرو اپنی اور شرافت سے میرا پرفیوم واپس کرو۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، غرایا اور اسے سہم کر آنکھیں بند کرتے دیکھ وہ پیچھے ہٹا اور اس کی الماری، ڈریسنگ ٹیبل اور بیڈ سائڈ ٹیبل کے دروازے کی تلاشی لینے لگا، جس پر عائرہ نے بوکھلاتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ آپ یوں میری درازوں میں نہیں گھس سکتے، وہ ماتھے پر بل لیے غصے سے بولی۔ اگر مجھے پرفیوم نہ ملا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کہاں کہاں گھسوں گا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ غصے میں کیا کیا بول رہا ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ شہر کا جانا مانا وکیل ہے؟ اس کی باتوں پر عائرہ سرخ پڑی۔ انتہا کے بے شرم بندے ہیں آپ، بھلا لڑکیوں کی کبٹ کون کھولتا ہے؟ وہ روحان سی ہوتی دبا دبا سا چلائی۔ تبھی اس کی نظر سامنے پڑے ڈبے پر جا پڑی تو اس نے جھپٹ کر اسے اٹھایا۔ اس نے جیسے ہی اسے کھولا اندر وشما کے دیے پرفیوم کی بوتل کے ٹکڑے پڑے تھے، جنہیں دیکھتے وہ آگ کی بھٹی میں جا گرا۔ تمہاری اتنی جرت، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ غصے سے سیخ پا ہوتا چیختے ہوئے اس کی طرف آیا تو عائرہ دیوار سے لگی اپنا چہرہ بھی چھپانے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے حاتم کو اپنے پاس محسوس کیا وہ اپنی جان بچانے کو اس کے بازو کو جکڑتی اپنا چہرہ بھی اس کے چوڑے بازو میں چھپانے لگی۔ اسے لگا تھا کہ وہ آج پھر اسے تھپڑ مارے گا۔ سوری حاتم۔ اپنی جان بچانے اور حاتم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا فی الوقت اس کے پاس یہی طریقہ تھا، جس پر میر حاتم ٹھٹک سا گیا اور خاموشی سے دانت پر دانت جمائے اس نے ایک نظر عائرہ کے جھکے سر پر ڈالی اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتے وہ کمرے سے نکل گیا تو عائرہ نے گہری سانسیں بھرتے خود کو پرسکون کیا تھا۔ وہ بے شک میر حاتم سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اس کے ذرا سے غصے سے اس کی جان نکلنے لگی تھی، کیونکہ وہ کبھی ایسے رویوں کی عادی نہیں تھی۔ عائرہ کالج میں سائقہ کے سامنے بیٹھی ساری صورتحال بتاتے رو رہی تھی۔ سائقہ، حاتم وشما کے پیار میں پاگل ہو چکے ہیں۔ میں ایسا کیا کروں کہ وشما کو بھول جائیں؟ میرا دل کرتا ہے اس لڑکی کو جان سے مار دوں۔ عائرہ نے مٹھیاں بھینچے غصے سے کہا۔ تو مار دو اور میں بتاتی ہوں کیسے اسے مارنا ہے کہ کسی کو تم پر شک بھی نہیں ہوگا۔ سائقہ بولتے ہوئے اس کے مزید پاتی آتی آہستہ آہستہ سرگوشی میں کچھ بولنے لگی تھی، اور عائرہ جو پہلے اس کے مارنے والی بات پر ڈری تھی اب اس کی باتیں سنتے وہ کچھ پرسکون ہوتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آج چھٹی کے بعد سیدھا گھر جانے کے بجائے عائرہ سائقہ کے ساتھ اس کی بتائی جگہ پر آ چکی تھی۔ وہ مسلسل گھبرا رہی تھی، لیکن سائقہ اس کا ہاتھ تھامتی اسے لیے آگے بڑھتی رہی۔ مگر جیسے ہی وہ دونوں وہاں سے نکلی عائرہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میر حاتم کی نظروں میں آ چکی ہے، جو کبھی اسے اور بے یقین نظروں سے پیچھے کھڑے مکان کو گھور رہا تھا۔ میر حاتم نے اسے وہیں روک کر کچھ پوچھنے کے بجائے گھر تک اس کا پیچھا کیا، اور پھر جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی میر حاتم پہلے ہی اس کے انتظار میں موجود تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولتا اس کے مقابل آیا تو عائرہ اپنے کالج بیگ پر گرفت مضبوط کرتے ایک قدم پیچھے لے گئی۔ کالج سے؟ وہ نظریں جھکائے بولی تو حاتم کی آواز بلند ہوئی۔ جھوٹ نہیں، سچ بولو، کہاں سے آ رہی ہو؟ شاید آپ جان گئے ہیں کہ میں کہاں سے آ رہی ہوں، تو اس طرح تفتیش کا مقصد میرے راستے سے ہٹیں۔ عائرہ نے اب کی بار دو بدو جواب دیا تو میر حاتم بلبلا سا اٹھا۔ اس نے ہذیانی سی کیفیت میں مبتلا ہوتے عائرہ سے اس کا بیگ چھینا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ عائرہ جھٹپٹاتی کہ ان کی آوازوں پر شاہدہ بیگم اور ان کی بڑی بہو رامین بھی وہاں چلی آئی تھی۔ حاتم ارد گرد کا ہوش بھولتا عائرہ کا بیگ ٹٹولنے لگا اور پھر کچھ تہہ لگے چھوٹے چھوٹے کاغذوں پر نظر پڑتے وہ انہیں مٹھی پر بھرتا اپنی ماں کے سامنے کر گیا۔
ماما یہ دیکھ لیں اس کی حرکتیں، یہ آج نہ جانے کیا کرنے کسی پیر بابا کے دربار جا پہنچی تھی۔ عائرہ کو گھورتے وہ شاید بیگم سے مخاطب ہوا تو وہ کبھی عائرہ کو اور کبھی حاتم کے ہاتھ میں موجود تعویذوں کو دیکھتے حیران ہو رہی تھی۔ عائرہ، یہ تعویذ کس کے لیے ہیں بیٹا؟ شاہدہ بیگم اس کے پاس آتی پوچھنے لگی تھی۔ یہاں وہ آنسو بہانے میں لگی تھی کہ یہ محبت اسے ہر طرح سے رسوا کرنے میں لگی تھی کہ سکون اور خوشی تو جیسے کھو سی گئی تھی۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے خالہ امی، میں چاہتی ہوں کہ ان کی زندگی میں موجود لڑکی نکل جائے اور یہ میرے ہو جائیں۔ عائرہ بے بسی کی تصویر بنتی بولی تھی۔ وہ اس وقت ایک دیوانی معلوم ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ان ہتھ کنڈوں سے میں وشما کو چھوڑ دوں گا؟ تو سنو، میں بہت جلد اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ حاتم اپنا فیصلہ سناتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو شاہدہ بیگم آپ دیدہ سی ہوتی عائرہ کو لیے آگے بڑھی۔ عائرہ، یہ کیا بچپنا ہے بیٹا؟ ایسے نہیں کرو، کیونکہ تم دونوں کو ایسے دیکھتے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میری بھی تم دونوں کو ایک دیکھنے کی خواہش تھی، لیکن جب حاتم ہی راضی نہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ میں تمہیں زبردستی اس کی زندگی میں شامل کر کے تم دونوں کی زندگی اجیرن نہیں کر سکتی۔ شاہدہ بیگم اسے خود سے لگائے اسے سمجھانے لگی تو وہ ہچکیوں سے رو دی، اور پھر رامین بھی ایک بڑی بہن کی طرح اسے دلاسا دینے لگی تو عائرہ بمشکل خود پر پاتے انہیں اپنے سنبھلنے کا عندیہ دیتی انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ خالہ امی، اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، پلیز آپ روئیں نہیں۔ عائرہ اپنے تڑپتے دل پر پتھر رکھتی شاہدہ بیگم کے آنسو صاف کرنے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس ڈگمگاتے پاؤں سنبھلنے میں دیر کر چکے ہیں۔ میر حاتم اپنی تیاری کرتے وقت سے کچھ پہلے ہی وکالت کے آفس پہنچ چکا تھا، کیونکہ وہ آج وشما سے شادی کے حوالے سے کھل کر بات کرنے والا تھا۔ آج وشما کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ وہ اسے کال کرنے والا تھا جب ایک ملازم وہاں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ صاحب، وہ وشما بی بی کا آفس آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جی، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا حاتم آندھی طوفان بنا نزدیکی ہاسپٹل کی طرف اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔ یہاں پر وشما زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کے بچنے کی امید بہت کم تھی، اور پھر اسی شام وشما کار حادثے کے باعث لگی اندرونی چوٹوں کی وجہ سے جانبر نہ ہو سکی۔ وشما کی موت پر میر حاتم کے سارے خواب چکنا چور ہوئے، جن کی کرچیاں بری طرح اس کی آنکھوں اور دل میں چبھنے لگیں۔ خود جو رونے سے روکنے کی کوشش میں اس کی آنکھوں سے لہو چھلکنے لگا۔ وشما کے گھر میں صرف اور اس کی ماں تھی، اور بعد میں اس کے مرنے پر کچھ رشتہ دار وہاں جمع ہونے لگے۔ میر حاتم 2-3 دن زیادہ وشما کے گھر ہی رہا، اور بس رات کے وقت وہ گھر جاتا جب سب سو چکے ہوتے، اور صبح ان کے جاگنے سے پہلے ہی گھر سے نکل آیا۔ اس سے پہلے شاہدہ بیگم اس کے اس معمول پر استفسار کرتی وہ خود ہی چوتھے دن ان کے پاس چلا آیا۔ چہرہ سنجیدگی کی لپیٹ میں تھا۔ ماما، مجھے عائرہ سے نکاح کرنا ہے، آج یا پھر کل۔ وہ دو ٹوک بات کرتا شاہدہ بیگم کو جھٹکا دے گیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہیں جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں ماما، اور پلیز آگے کوئی اور اگر مگر نہیں۔ آپ کی بھی تو اسی میں خوشی ہے نا، تو میں بھی اب راضی ہوں۔ وہ نظریں جھکائے بولتا شاہدہ بیگم کو خوشی سے ہمکنار کر گیا۔ مگر سب کچھ سادگی سے ہوا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ عائرہ مزید بے وقوفیوں پر اترے۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولا اور ان کے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور کمرے سے باہر آتے ہی اس کے چہرے پر اتنی کرختگی بھرے تاثرات تھے کہ کوئی دیکھتا تو ایک لمحے کو ڈر سا جاتا۔ اور پھر میر حاتم کی خواہش پر سب کچھ جلدی ہوتا چلا گیا۔ نکاح سادگی سے کرتے شاہدہ بیگم ولیمہ دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، وہیں عائرہ جو حاتم کو بھولنے کی کوشش میں تھی اسے یوں اپنے سے نکاح کے لیے حامی بھرنے پر جیسے پھر سے جی اٹھی۔ وہ اپنی خوش کن سوچوں میں مگن میر حاتم سے نکاح کرتی اس کے کمرے میں رخصت ہو کر آ گئی کہ حاتم کی یہی خواہش تھی۔ عائرہ کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، لیکن دل میں خود بد سی لگی تھی کہ آخر وشما کا کیا ہوا جو حاتم اتنی آسانی سے اس سے شادی کر چکا ہے۔ دل میں مختلف سوالات تھے جن کو دبائے وہ دلہن بنی حاتم کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا عائرہ کا دل رک رک کر دھڑکنے لگا۔ دل و دماغ میں نہ جانے کیوں وسوسے سے پیدا ہونے لگے تھے کہ وہ چاہ کر بھی ان کو جھٹک نہ سکی، اور پھر حاتم نے اس کے قریب آتے درشتگی سے اس کا بازو پکڑتے بیڈ سے نیچے اتارا۔ وہ بہچکا رہ گئی۔ بازوؤں میں موجود کانچ کی چوڑیاں اس کی کلائی میں کھپتی چلی گئی تھیں، جس کی تکلیف سے وہ کر رہی۔ تم ایسے سچ سنور کر کس کا انتظار کر رہی تھی؟ میرا؟
تو یہ تمہاری بھول ہے کہ میں نے یہ نکاح کسی اچھے مقصد کے لیے کیا ہے، بلکہ میں نے تم سے بدلہ لینا ہے، اپنی محبت کے خاتمے کا بدلہ، میری محبت کو نظر لگانے کا بدلہ۔ میر حاتم ایک ہاتھ سے اس کی کلائی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچتے اس کے چہرے پر غرایا۔ آئرہ اس کی پرتشدد گرفت میں آئرہ تکلیف سے سسکتے خود کو آزاد کروانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی۔ حاتم، آئرہ نے اپنے چہرے پر موجود حاتم کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ جب حاتم اونچی آواز میں غرایا تو اسے لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ خبردار، خبردار، جو میرا نام لیا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ میں تمہیں خود پر کوئی حق نہیں دیتا کیونکہ تم قاتل ہو۔ تم نے میری محبت وشما کو مار دیا اور اب ہر روز میں تمہیں پل پل ماروں گا، اتنی اذیت دوں گا کہ تم خود اپنے مرنے کی دعا کرو گی۔ میں تمہاری محبت ہوں نا، تو اب مجھے پا کر بھی تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ میر حاتم چیختے ہوئے کسی اچھوت کی طرح اسے زمین پر دھکا دے چکا تھا، اور وہ جو اس کے منہ سے اپنے لیے قاتل کے الفاظ اور وشما کی موت کا سنتے سناتے میں کھڑی تھی، دھڑام کی آواز سے منہ کے بل گری تو اس کا لباس اور پہنے زیور بری طرح سے اسے زخمی کرتے چلے گئے۔ وہ خود تکلیف کا شکار ہوتی بامشکل اپنے ہاتھوں کے سہارے سے ذرا سی اوپر کو ہوتے، ایک دھندلی نظر اپنے پیچھے کھڑے حاتم پر ڈالتے، وہ سہمتے اس سے دور ہونے لگی، جسے دیکھتے لگ رہا تھا کہ وہ آج اسے جان سے مار دے گا۔ نہیں، میں نے نہیں مارا، کسی کو بھی نہیں مارا، وہ بولتے سسکتے ہوئے پیچھے دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب حاتم اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا تو وہ چیختے ہوئے اپنا چہرہ اپنے بازوؤں میں چھپانے لگی۔ یہاں پہلے ہی جگہ جگہ خراشیں پڑ چکی تھیں اور ان سے خون رس رہا تھا۔ ہاں، تم تو اتنی جلدی ڈر گئیں، ابھی تو شروعات ہے ڈیئر۔ حاتم اس وقت آئرہ کے لیے مخصوص نرمی بھولے ہوئے تھا، بلکہ شاید وہ آج درندگی پر اتر آیا تھا، جو اب زبردستی اس کا چہرہ اوپر کرتا وحشت کے عالم میں اس کا پہنا زیور نوچتے ہوئے اتارنے لگا۔ حاتم، نہیں کرے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں خود یہ سب اتار لیتی ہوں۔ وہ درد اور صدمے سے بلکتی اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ دور کرنے لگی، لیکن وہ جیسے بہرا ہو چکا تھا کہ اس کی رونا بلکنا التجا کرنا کچھ اثر نہیں کر رہا تھا۔ نہیں، میں کر رہا ہوں نا، آج جس طریقے سے تمہارے وجود سے یہ آرائش و زیبائش کو اجاڑوں گا تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ تمہارا ایسی چیزوں پر کوئی حق نہیں، پھر کبھی غلطی سے بھی ان کے نزدیک نہیں جاؤ گی، کیونکہ تمہیں میں بیاہتا ہوئے بھی سفید جوڑا پہنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جس طرح میری محبت سفید کفن لپیٹے قبر میں جا سوئی ہے، تمہیں جیتے جی مار دوں گا۔ میر حاتم آج انسانیت کے درجے سے گر رہا تھا اور اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ میر حاتم جب آئرہ کے پاس سے اٹھا تو اس کی کلائیاں، اس کی گردن، اس کے کان، ناک اور پیشانی زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ آئرہ ان زخموں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی، اس پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ جب میر حاتم سفید لباس اس پر پھینکتے، اسے جھٹکے سے کھڑا کرتے، واش روم کی طرف گھسیٹ کر لے جاتے، اسے اندر دھکیلتے دروازہ بند کر چکا تھا، جس کے ساتھ ہی آئرہ زمین پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتی ایسی شدت سے روئی جیسے واقعی کوئی مر گیا ہو۔ شاید وہ اندر سے مر ہی گئی تھی، اب تو اس کی لاش باقی تھی جس پر وہ سفید لباس چڑھا گئی تھی۔ واش روم سے نکلتے وہ ساری رات وہیں واش روم کے دروازے کے پاس دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتی ساری رات گزار گئی، جبکہ حاتم بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا شاید سو چکا تھا، جس پر آئرہ اپنی سسکیاں اپنے اندر ہی دباتی بیٹھی رہی تاکہ وہ دوبارہ سے اس کے نزدیک نہ آ جائے۔ لیکن نہ جانے رات کی کس پہر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ حاتم صبر اٹھنے پر ایک نخوت بھری نظر اس پہ ڈالتے خود آفس کے لیے تیار ہوتا کمرے سے چلا گیا۔ آئرہ نیند کی پکی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھل سکی۔ حاتم خود ناشتہ کرتا، آئرہ کا نیند میں ہونے کا کہتا گھر سے جا چکا تھا، لیکن جب دوپہر ہونے پر بھی آئرہ کمرے سے باہر نہ آئی تو شاہدہ بیگم پریشانی سے حاتم کے کمرے میں چلی آئیں، اور پھر جیسے ہی ان کی آئرہ پر نظر پڑی تو ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ آئرہ! وہ اس کے نزدیک بیٹھی اور وہ جو بخار میں جل رہی تھی، بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ خالہ امی، وہ وشما مر گئی، حاتم کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بھی مار دیں گے، میں بھی مر جاؤں گی خالہ امی۔ اس کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ میں قاتل ہوں، میں نے وشما کو مار دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے بڑبڑائی تھی، کیسے اسے سچ میں اپنے ہاتھوں پر وشما کا خون نظر آ رہا تھا، اور پھر وہ یہ جملہ دہراتی چلی گئی تھی کہ ایک دم سے وہ بے ہوش ہوتی ایک طرف کو لڑک کر گری، جس پر شاہدہ بیگم نے اسے سنبھالتے رامین کو اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا۔
رات جب حاتم گھر آیا تو عائرہ شاہدہ بیگم کے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ حاتم گہری سانس بھرتا اپنی ماں کی باتیں سننے کے لیے خود کو تیار کرتا اندر آیا، اور پھر وہ خاموشی سے ان کی تمام ڈانٹ سنتے دوبارہ عائرہ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنے کا وعدہ کرتے اسے اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا، مگر کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پر لٹانے کے بجائے وہ سفاکی سے اسے سیدھا کھڑا کر گیا، جس پر وہ لڑکھڑاتے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی اور سامنے حاتم کو دیکھتے اس کی آنکھیں خود بخود کھلتی چلی گئیں۔ نہیں نہیں، مارنا نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے وشما کو نہیں مارا۔ وہ حاتم کو دیکھتے ہی خوف کا شکار ہوتی چلی گئی تھی، جس پر حاتم کو جیسے سکون ملا تھا۔ تم نے مارا ہے اپنی ان تعویذوں سے، اور یہ بات تم نے خود اپنی زبان سے کہی تھی، اور اب تمہارے انکار سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، تم قاتل ہو، مان لو یہ بات۔ وہ سرد لہجے میں غرایا تو وہ کچھ دیر اس کا چہرہ تکنے کے بعد بولی، میں قاتل ہوں، ہاں میں قاتل ہوں۔ وہ جیسے حاتم کی بات پر یقین کر گئی تھی۔ اس کے پاگل پن پر حاتم نے اسے جھنجھوڑتے اپنے قریب کیا۔ اور ایک بات، اگر آئندہ ہمارے درمیان کی بات کسی اور تک پہنچی تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ وہ اسے سختی سے باور کرواتا ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا تو وہ آج پھر زمین پر گری تھی۔ نہیں نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی۔ وہ حاتم سے بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی، اسی لیے بغیر چوں چرا کیے اس کی بات مان گئی۔ اس کے بعد سے حاتم نے عائرہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اسے ذہنی ٹارچر کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کے دماغ پر حاوی ہوتا اسے دماغی مریض بنانے لگا۔ اس کے خوف سے وہ شاہدہ بیگم کے سامنے ڈٹ جایا کرتی تھی، جو اسے سجنے سنورنے اور رنگ برنگے ملبوسات پہننے کو کہتی تھی تو وہ آگے سے کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے کمرے میں بند ہو جایا کرتی۔ اس نے کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب وہ رامین کو دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں حسرت پنپنے لگتی تھی۔ وہ سہاگن ہوتے ہوئے بھی بیواؤں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے شاہدہ بیگم نے اسے کالج جانے پر اصرار کرنا شروع کر دیا تھا، جس پر وہ حامی بھر گئی تھی۔ عائرہ اپنے کالج کا یونیفارم پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو میر حاتم اسے دیکھتے چونکا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ کرخت لہجے میں گویا ہوا تو عائرہ کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ کالج، وہ خالہ امی کہہ رہی تھیں کہ… اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ جب وہ ایک قدم لیتا اس کے نزدیک آیا تو وہ اچانک سے چپ کر گئی۔ تم کہیں نہیں جا رہی؟ کبھی قاتلوں کو بھی قید سے نکلتے دیکھا ہے تم نے؟ ہاں، خبردار جو گھر سے ایک قدم بھی نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، اور ویسے بھی کیا پتا اب کی بار مجھے مارنے کے لیے اس پیر بابا کے پاس جا پہنچو۔ حاتم اس کا بازو دبوچتے اپنی طرف کھینچتے اس کے چہرے پر جھکا تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ حاتم نے بغور اس کے چہرے کو تکا۔ ویسے خوبصورتی میں تمہارا کوئی ثانی نہیں، لیکن کیا فائدہ جب اسے کوئی سراہنے والا ہی نہیں۔ حاتم کی آواز بھاری ہوئی تھی، جس پر عائرہ نے پٹ سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، اور پھر اس کے جملہ مکمل کرنے پر وہ پیلی پڑتی چلی گئی۔ ماما کو تم خود منع کرو گی، اور اگر میرا نام آیا تو جانتی ہو نا مجھے۔ حاتم نے اسے دھمکی دی تو وہ جلدی سے آنکھوں میں آنسو لیے اس بات میں سر ہلانے لگی، تو وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے اسے چھوڑتے اپنی تیاری مکمل کرتا چلا گیا۔ شاہدہ بیگم کے استفسار پر عائرہ نے قسملندی سے انہیں کچھ دن بعد کالج جانے کا بتاتے گہری سانس بھری۔ شاہدہ بیگم عائرہ کو دیکھتے پریشانی کا شکار ہونے لگی تھی، جو حاتم سے شادی کے بعد سے بہت بدل گئی تھی۔ عائرہ، تمہارے اور حاتم کے بیچ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ تفکر میں گھری سوال کرنے لگی تو وہ بری طرح سے چونکی۔ جی ہاں جی، سب ٹھیک ہے، وہ میرا سیل فون کمرے میں ہے، کہیں حاتم کال نہ کر رہے ہوں۔ وہ بر وقت بہانہ بناتے ان کے پاس سے اٹھی، جبکہ اس کے پاس تو فون تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو کچھ دن پہلے ہی حاتم اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ سب ڈرائنگ روم میں موجود تھے جب رامین حاکم کے ساتھ شاپنگ کرتے گھر آئی۔ عائرہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ شاہدہ بیگم نے اسے مدد کے لیے جانا چاہا، لیکن حاتم انہیں بہانے سے اپنے پاس روک گیا۔ عائرہ دیکھو، میں تمہارے لیے بھی یہ سوٹ لائی ہوں۔ رامین نے اسے آواز لگاتے اپنے پاس بلایا تو وہ سرخ رنگ کا سوٹ دیکھتے سفید پڑی۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے سوٹ پکڑا تو حاتم کی زہر اگلتی نظریں خود پر مرکوز پا کر سوٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نیچے جا گرا۔ وہ میں کچن میں کھانا دیکھ لوں؟ سوٹ وہیں نزدیکی ٹیبل پر رکھتی وہ رفو چکر ہوئی۔ بھابھی، آپ خواہ لے آئیں، یہ کہاں پہنے گی؟ پتہ نہیں کیوں ضد پر اڑے جاتی ہے۔ کئی بار بننے سنورنے کا کہا اور اب تو کالج جانے کو بھی راضی نہیں۔ حاتم سب کی طرف دیکھتا ایسے بول رہا ہو جیسے وہ واقعی میں عائرہ کی وجہ سے پریشان ہو۔ آخر کو شاہدہ بیگم حاتم کی ماں تھیں تو انہیں بھی عائرہ ہی غلط نظر آنے لگی تھی، اور یہی تو میر حاتم کا مقصد تھا۔
آئرہ یہ سوٹ اٹھا کر کمرے میں لے جاؤ، اور خبردار جو اگر مجھے تم ہلکے اور سفید رنگوں میں نظر آئی تو میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، سمجھی تم؟ رات کھانے کے بعد کمروں میں جانے سے پہلے شاہدہ بیگم سختی سے گویا ہوئیں تو آئرہ کی جان سولی پر لٹکی تھی، اور پھر جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی لال سوٹ اس کے ہاتھوں میں دیکھتے حاتم تمسخر سے مسکراتا اس تک آتے اسے دھمکا گیا تھا کہ اسے سفید کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پہننا، ورنہ اپنی ادھوری دھمکی سے ہی وہ اس کی جان خشک کرتا واش روم میں بند ہو گیا، اور آئرہ بے جان قدموں سے چلتی الماری تک آئی اور وہ سوٹ سب سے آخری کونے میں رکھتے وہ حسرت سے اسے دیکھتی الماری بند کرتی، اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی کو اندر ہی اتارنے لگی۔ آئرہ اور حاتم کے نکاح کو 6 ماہ گزر چکے تھے جب ایک دن حاتم کے آفس آنے پر وشما کی ماں اس کے پاس چلی آئی۔ وہ اس سے وشما کا کیس دوبارہ کھولنے کا کہنے لگی، جس پر حاتم نے حیرانگی سے انہیں کہا کہ وہ تو ایک کار حادثہ تھا نا۔ تو وہ آگے سے نفی میں سر ہلاتے روتے ہوئے اصل حقیقت اس کے سامنے لانے لگی۔ دراصل وشما حاتم سے نہیں بلکہ اپنے کسی کزن کو پسند کرتی تھی، لیکن وہ کزن اس سے تعلق تو بنا چکا تھا لیکن اب اس سے شادی کرنے کو راضی نہیں تھا، جس پر وشما نے اسے جلانے کو حاتم سے روابط بڑھا لیے۔ وشما اور اس کے کزن کے درمیان لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے تو اس کے کزن نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کی گاڑی کے بریک فیل کر دیے تھے، لیکن اتفاق سے اسی دن وشما کی کار کا ایکسیڈنٹ ایسے ہوا کہ وہ سب کو ایک عام حادثہ لگا۔ یہ ساری باتیں آیا کرتے وشما کی ماں رو رہی تھی تو دوسری طرف حاتم ساکت بیٹھا رہ گیا۔ حاتم بیٹا، اسے چپ دیکھتے وہ بولی تو وہ ایک دم سے چونکا، اور پھر وہ بغیر ان کی کوئی بات سنے وہ بھاگتے قدموں سے آفس سے نکلتا چلا گیا، جس پر وشما کی ماں حیرانگی سے بیٹھی رہ گئی۔ گھر پہنچنے تک حاتم کو اپنا ایک ایک آئرہ پر ڈھایا ظلم یاد آ رہا تھا۔ وہ دھواں ہوئے چہرے اور دھڑکتے دل کے ساتھ گھر پہنچا۔ حاتم سیدھا کمرے میں آیا تو آئرہ گمسم سی بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو کھجا رہی تھی، وہ آج بھی سفید لباس میں تھی۔ حاتم نے اس کی زندگی اجیرن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ اسے گھر میں ہی سب سے الگ کر دیا تھا، کہ شاہدہ بیگم کے ساتھ رامین کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں رہا تھا، کہ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگتی تھی۔ حاتم بڑی مشکل سے ایک ایک قدم لیتا، گھٹنوں کے بل اس کے نزدیک آ کر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تو وہ چونکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی کہ اب اس کا چہرہ سپاٹ پن لیے ہوئے تھا، کہ اس کا ڈرنا اور رونا ختم ہو چکا تھا۔ وہ زندہ لاش بنی حاتم کو دیکھ رہی تھی، اور ان نظروں میں کوئی جذبات نہ دیکھتے حاتم خود آج مرنے والا ہوا تھا۔ وہ آج اس کے سامنے نظروں کے ساتھ چہرہ بھی جھکا گیا کہ اس کی آنکھوں پر بندھی محبت کی پٹی ہٹی تو وہ خود کا سامنا بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ آئی ایم سوری آئرہ، آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اگر اس کے ساتھ برا بنا تھا تو آج اسے غلطی کا احساس ہوا تو فراخ دلی سے اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ گیا تھا، لیکن شاید وہ دیر کر چکا تھا، کیونکہ آئرہ اس کے پہلی بار معافی مانگنے پر ہی بڑے ٹھنڈے انداز میں اسے معاف کر چکی تھی، جس پر وہ خوش ہونے کے بجائے ششدر سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ آئرہ کی زندگی کو معمول پر لانے کے لیے حاتم نے ایک عزم کرتے اسے دوبارہ پہلی جیسی آئرہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب گھر والوں سے بھی معافی مانگ چکا تھا، جس پر سبھی آئرہ کے سامنے شرمندہ ہوئے تھے۔ انہوں نے دوبارہ سے اسے اپنائیت کا احساس دلانا چاہا، لیکن وہ ہر ایک سے اپنا دل پھیر چکی تھی۔ رات حاتم اسے اپنے سائیڈ بیڈ پر لاتے اس کے نزدیک ہوا تو اب بھی آگے سے آئرہ کی کوئی مزاحمت نہ دیکھتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اس کے لمس پر سرخ پڑنے کے بجائے اس طرح سفید چہرہ لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا مشینی سا انداز دیکھتے حاتم خود کے جذبات پر بند باندھتا پیچھے ہو گیا۔ حاتم نے آئرہ کو کالج بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں سے ایک ہفتے بعد ہی پرنسپل کی کال آ گئی تھی کہ وہ کوئی رسپانس نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے۔ اس کا پڑھنے کی طرف دھیان بالکل صفر ہے، اور اس کا اپنی دوستوں کی طرف بھی کوئی رجحان نہیں، اور تو اور اپنی ایک دوست کے نزدیک آنے پر وہ اسے مرنے مارنے پر تل گئی تھی۔ آئرہ کی وہ دوست سائقہ تھی جو اسے محبت کی راہ پر لاتی برباد کر چکی تھی۔ حاتم اپنی زبان سے آئرہ کو روز مارتا تھا، اور اب جب کہ آئرہ اپنی خاموشی سے ہی حاتم کو شرمندگی کی اتح گہرائیوں میں دھکیل دیا کرتی تھی۔ اس کی ذہنی حالت دیکھتے حاتم اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے آیا، لیکن یہاں بھی ایک مہینے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تو وہ ایک دن اس کے آگے پھٹ پڑا۔ آئرہ، آخر تم سب بھول کیوں نہیں جاتی؟ کیسے معافی مانگو تم سے؟ بتا ہی دو کہ تم مجھ سے کب اور کیسے راضی ہو جاؤ گی، میں وہ کر لوں گا۔ میرا حاتم جلد ہی تھکنے لگا تو اب آئرہ کے چہرے پر تمسخر سے بھرپور مسکراہٹ آئی تو حاتم نظریں چراتا دکھتے دل کے ساتھ گاڑی لیے گھر سے نکل آیا۔
یہاں وہ اپنی چند ماہ کی زندگی کو سوچتا، ذہنی خلفشار کا شکار ہوتا، گاڑی کی سیٹ تیز سے تیز کرتا چلا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی گاڑی کنٹرول سے باہر ہوتی سامنے موجود درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ یہاں ہوش سے بیگانہ ہونے سے پہلے عائرہ کا چہرہ اس کے سامنے آیا، جس کا دل دکھانے کا باعث بنا تھا، تو اب اسے اپنی یہ غلطی 24 گھنٹے بے سکونی میں مبتلا کیے رکھتی۔ عائرہ جو حاتم سے اپنی محبت کو بھولتی خود پر سختی کا خول چڑھائے ہوئے تھی، اس کا ایکسیڈنٹ کا سنتے وہ چیخ چیخ کر رو دی کہ دل میں اسے کھونے کا ڈر بہت زور سے جاگا تھا۔ حاتم کی اتنی کوشش کے باوجود عائرہ جو اسے معاف کرنے پر راضی نہیں تھی، اس کے دور جانے کے خیال سے وہ تڑپتی ہوئی ہاسپٹل آ پہنچی اور اب زارو قطار روتی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ماتھا ٹکائے ہوئے تھی۔ جب حاتم کو آہستہ آہستہ ہوش آیا اور عائرہ کو اس طرح اپنے پاس دیکھتا، وہ درد کے باوجود خوشی سے مسکرا دیا۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے اس طرح معاف کر دو گی تو میں کب کا ایکسیڈنٹ کروا چکا ہوتا۔ حاتم کی گمبھیر سی آواز عائرہ کے کانوں میں پڑی تو وہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ حاتم نے اسے نزدیک کرتے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا بھیگا چہرہ صاف کرنا چاہا کہ دوسرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کر دیا نا معاف؟ وہ ہچکچاہٹ سے پوچھنے لگا تو وہ ایک بار پھر بلک بلک کر روتی اس کے کندھے پر سر رکھتی رو دی۔ شاید اس کے لیے زخموں کی تکلیف اسی کے لمس سے دور کرنا چاہتی تھی۔ شاید محبوب لوگ ایسے ظالم ہی ہوتے ہیں عائرہ، میرے جیسے، کیونکہ دیکھ لو وشما بھی ایسی ہی ظالم نکلی، مجھے بس محبت کے خواب دکھاتی پاگل بناتی رہی۔ حاتم افسردگی سے گویا ہوا تو عائرہ نے خود کو سنبھالتے چہرہ اس کے مقابل کیا تھا۔ مگر اب آپ مجھ سے محبت کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ محبت میں کیسے جان ماری جاتی ہے۔ عائرہ کے لہجے میں دھونس تھی، جس پر وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں میں تم سے محبت کروں گا، بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بس کبھی سمجھ ہی نہیں سکا۔ وہ اعتراف کرتے اسے اپنے قریب جھکانے لگا تو وہ اس نزدیکی پر شرم سے سرخ پڑتی جلدی سے پیچھے ہوئی تھی تو وہ آگے سے منہ بسور کر رہ گیا۔ مجھے ٹھیک ہو لینے دو، پھر اپنی خیر منانا۔ وہ اسے معنی خیز سے دھمکاتا شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگی جو اب پھر سے نیند میں جا رہا تھا۔ عائرہ نے ایک گہرا سانس بھرتے کچھ پرسکون سا ہوتے دیوار سے اپنی پشت ٹکائی، جبکہ نظریں حاتم پر ہی ٹکی تھیں کہ وہ آج اپنے دل میں چھپی محبت کی بدولت اسے معاف کر چکی تھی، اور ایک خوشگوار زندگی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ایک قدم پیچھے لے لیتی۔